رسول کو جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے اس وقت تک نہیں مانیں گے. تو اگر محمد رسول ہے تو یہ معجزہ دکھائیں. یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح معجزوں کے ساتھ، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ آپ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے انہیں جھٹلایا گیا. گویا کہ یہ تو اس راستے کی ایک عام جو ہے وہ تجربہ ہے جو آپ کو بھی کرنا پڑے گا، جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. جاؤ بالبینات، وہ بھی آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات کے ساتھ، وہ زبر اور صحیفے لے کر، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن تو موت آ جائے گی. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور دوسری بات تمہیں لازماً تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے، آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کا یہ سارا ساز و سامان مگر دھوکے کی ٹٹی، دھوکے کا سامان. اب وہ آیت آ گئی جو سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں آئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. صرف یہ کہ صیغہ بدلا ہوا ہے، یہاں مجہول کا صیغہ ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں دوبارہ کان کھول کے سن لو، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آنا ہے، کان کھول کر سن لو. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے. جنت لینی ہے تو یہ نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے اور بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان مشرکین سے بھی اذى كثيرا، بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. سنو اور صبر کرو، جیسے حضور سے ابتدا میں کہا گیا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجیے. اور ہمیں خوب معلوم ہے، کسی نے آ کر کہہ دیا مجنون ہے، کسی نے کہہ دیا شاعر ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا مسحور ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ان کی زبانوں سے، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن صبر کیجیے. وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے مسلمانوں سے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کیے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقویٰ کی راہ اختیار کیے رکھو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے جن کو کتاب دی تھی ان سے ایک قول و قرار لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لازماً اسے واضح کرو گے لوگوں کے لیے، چھپاؤ گے نہیں. تم نے ان کو چھپا لیا، ان کو عام کرنے کی شے ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بڑی ہلکی سی حقیر سی قیمت اس کی وصول کر لی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں، جو چیز انہوں نے قبول کی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاهُ، اور نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو اگر کچھ دے دیتے ہیں، کچھ نیکی کر لیتے ہیں، جو کچھ کیا ہے تو اس پر فرح بہت یعنی اینٹ رہے ہیں، اینڈ رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، ہم نے یہ کچھ کر دیا ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس سے بھی اگلا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے دور میں سپاس نامے ہوتے ہیں. فلاں صاحب آئے، سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے. جو ان کے کہیں 7 پشتوں میں بھی کوئی کام ان سے نہ ہوا ہو وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال کر، یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں اس کو. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کچھ کیا ہی نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے.
اگر کچھ کر لیا تو کہنے کیا ہے، اس کا تو ڈھنڈورا پیٹیں گے، اس کو تو شائع کریں گے، اس کا جو بھی ہوگا ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے، اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کیا نہیں اس پر تعریف چاہتے ہیں۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو مت سمجھنا ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آ گیا ہے وہ آخری رکوع جو قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے ہے۔ اس کی پہلی 6 آیتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس شب میں یہ نازل ہوئی ہیں تو پوری رات حضور پر رقت آری رہی، آپ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے۔ جب آئے حضرت بلال صبح کے وقت جگانے کے لیے نماز کی اطلاع دینے کی نماز کا اب تیار ہے، تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ پر یہ جو ہے طاری ہے رقت، تو پوچھا کیا وجہ ہے، تو پھر آپ نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی۔ یعنی وہ رقت جو ہے وہ شکر کے جذبے کے تحت تھی، اتنی عظیم آیات۔ ایک یہ نوٹ کیجئے، یہ 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا، اور 20ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بقرہ میں کیا تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، وہ آیات الآیات، اسی کا خلاصہ ہے یہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، لآیات لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہاں آیت ختم ہوئی تھی لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، یا اولو الالباب۔ یہ پہلا قدم ہے ہدایت کا کہ کائنات کو دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ سب آیات الہیہ ہیں، ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ اگلا قدم کیا ہے؟ جب اللہ کو پہچان لیا اب اسے یاد رکھو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو یاد رکھتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ وہ ایک دوسرے نتیجے تک پہنچتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا ہے، بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور پھر ذہن ان کا منتقل ہوتا ہے اپنی طرف، ہمارا مقصد کیا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا، میری زندگی بس یہی ہے، کھاؤ پیو، اولاد جنو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو کیا مقصد ہوا زندگی کا؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کوئی خلا ہے، انسانی اعمال کے نتیجے نکلنے چاہیے، نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اس دنیا میں تو نہیں ملتا، اکثر نیکوکاروں جو ہے وہ دنیا میں فاقوں میں رہتے ہیں، اور بدکار جو ہے وہ عیش کرتے ہیں۔ تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں بھرپور بدلہ مل جائے، مکافات عمل ہو۔ لہذا وہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، تو اے اللہ ہمیں اس دوسری زندگی میں جو عذاب تو نے تیار کر رکھا ہے جہنم کا، اسے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، اسے تو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ربنا اننا سمعنا، اب ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے بعد اب ایسے لوگوں کے دلوں کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے، رسول کی پکار آتی ہے، تو لبیک کہتے ہیں فوراً، یہ نہیں لگاتے جیسے حضرت ابوبکر نے فوری طور پر دعوت قبول کر لی، اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو خود پہنچ چکے تھے۔ جو میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص اولو الالباب میں سے، ہوش مند لوگوں میں سے یہاں تک پہنچ چکا ہے، اپنی سلامتی طبع، سلامتی عقل، سلامتی فطرت کے نتیجے میں اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، اب اس کے بعد رسالت، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں بھی یہ ہے کہ اب ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہم نے ایک ندا کرنے والے، پکارنے والے کی پکار کو سنا، وہ ایمان کی صدا لگا رہا تھا، ایمان کی ندا دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو اے رب ہمارے اب ایمان لے آئے۔ اب یہاں سے دیکھیے یہ دعا، عظیم ترین دعا، یہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بعض پہلوؤں سے یہ دعا اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پیسا ہے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے، اور ہمارے دامن کردار کے